ٹھہرے گا؟ مجرم ٹھہرے گا۔ ہم جب کلیسیاؤں میں، گھروں میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم جب برے منصوبے باندھتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، ہم کیا ٹھہرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کلام کی بات، ہم ٹھہرتے ہیں مجرم، ہم گناہ گار ٹھہرتے ہیں، ہم قصوروار ٹھہرتے ہیں۔ بے شک ہمیں جیل نہیں ہوتی، کچہری نہیں آتی، کوئی عدالت نہیں ہمارے لیے بیٹھتی، مگر ہم خدا کی نظر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مجرم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کے لیے بھی نا برے منصوبے نہیں باندھنے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے، اور اسٹرانگ بننے کے لیے ہمیں منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا کے منصوبے ان کو اپنے اوپر کیا کرنا ہے؟ لاگو کرنا ہے، تاکہ جو برے منصوبے بنانے والے وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں۔ آئیں تیسری آیت کی طرف بڑھیں گے۔ آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا، لیکن سانپوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہو۔ اب یہ بہت پائیدار ہے، آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا۔ کلام اور حکمت کی یہ باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ آدمی فرسٹ ورڈ، کیونکہ اس دنیا میں آدمی ہی ہے جو کچھ کرنے والا ہوگا، مطلب اس کی مضبوطی نہیں ہے، اس کی سولٹ پن نہیں ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے، اس میں اسٹرینتھ نہیں پائی جاتی، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ برے منصوبے اور بری شرارت کی طرف رہتا ہے۔ آگے دیکھیں، لیکن صادقوں کی جڑ کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادقوں کی جڑ کو کیا نہ ہوگی؟ جنبش نہ ہوگی، وہ ہلے گی نہیں، وہ آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، وہ ہل نہیں سکتی، کیونکہ وہ کس کی جڑ ہے؟ وہ صادقوں کی جڑ ہے۔ ہمیں مضبوط ہونا ہے، اسٹرینتھ بنانا ہے۔ جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آئیں جی اگلی آیت پہ چلیں، چوتھی آیت۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بسیدگی کی مانند ہے۔ اب نیک عورت اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ تاج ہے، کنگ ہے۔ جب وہ نیک ہوتی ہے تو شوہر بھی فخر سے اس کے لیے تاج بن جاتا ہے، شوہر کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ وہ تاج بن جاتی ہے۔ نیک عورت ہونا بہت بڑی بات اور بڑی قیمتی بات ہے، اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے تاج بن جاتی ہے۔ اور تاج بننے کے لیے ہمیں کیا ہونا ہے؟ نیک ہونا ہے، اور جو اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، نیک ہونا۔ لیکن ندامت لانے والی اس ہڈیوں میں بسیدگی کی مانند ہے۔ ہم بسیدگی کیا سے مراد ہے؟ وہ جیسے کہ جس میں طاقت نہیں ہوتی، جس میں پاور نہیں ہوتی، جس میں اپنی فیصلہ لینے کی قوت مدافعت نہیں ہوتی، وہ جو نیک نہیں ہوتی۔ جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اپنے خاندان، بڑے چھوٹے بوڑھے ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ اس کی ہڈیاں جو نا نرم و نازک نہیں ہوتی، خالی نہیں ہوتی، بھری ہوتی ہے قوت اور طاقت سے، مضبوط ہوتی ہے۔ تو عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو نیک ہونا چاہیے، اوپر سے مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ نیک ہوگی تبھی وہ مضبوط ہوگی، تبھی وہ اپنے گھر کی کیا کر سکتی ہے؟ بخوبی بندوبست کر سکتی ہے۔ اگلی آیت 5ویں آیت۔ سانسوں کے خیال درست ہیں، لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے۔ اب یہ صادق وہ ہوتے ہیں جو سچے، پاک اور خدا کے پسندیدہ۔ صادقوں کے خیالات درست ہیں، مطلب جو صادق سوچتا ہے، کسی کے لیے اچھا مشورہ کرتا ہے، جو اچھا ذہن رکھتا ہے، وہ کیا کراتا ہے؟ درست ہے۔ مگر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ شریروں کی مشورت مکر ہے۔ مکر مطلب جو جھوٹ بولتا ہے، جو ڈرامے بازی کرتا ہے، جو اپنی روشوں کو دکھاتا کچھ ہے اور کرتا کیا ہے؟ کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صادق ہمیں جب بنیں گے تب ہم اپنی زندگی میں کامیابیوں کی طرف بڑھیں گے۔ چھٹی ہے، میں آپ کو یہ تھوڑا تیزی سے اور سپیڈ سے کلام کی گہری باتوں کو آپ کے اندر ٹرنل باڈی کے اندر ڈیلیورس کر رہا ہوں، جو کہ ہم گھر میں کلام ہوتے بھی نہیں پڑھتے۔ شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے تاب میں بیٹھیں، لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں۔ شریروں کی باتیں یہی ہیں، مطلب شریر اپنی جو باتیں کرتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھتا ہے، مطلب وہ سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں، اس کو کچھ نہ کچھ غلط کرنا ہے، اس کو کسی نہ کسی انسان کو گرانا ہے، اس نے کسی نہ کسی کو اس دنیا سے فارغ کرنا ہے، وہ خون کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو شرارت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ اگلی ہے اور نہیں ساتھ اور
اور صادقوں کی باتیں ان کی رہائی دیں گی. صادقوں کی باتیں کیا ہیں؟ جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ صادقوں کی باتیں ہیں کہ سچائی کے ساتھ اس کے کلام کو ایکسپلینیشن کرنا، آپ کی زندگی میں ڈلیور کرنا، تاکہ آپ ایک مضبوط تناور درخت بن جائے. اور اس کے لیے یہ صادقوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا علم سے بھر جاتا ہے انسان. اچھا ساتویں ہیں شریر چھاڑ کھاتے اور نیز ہوتے ہیں، لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے. اب ہمیں اپنا گھر بچانا ہے. گھر کیسے بچانا ہے؟ شریروں کے گھر شریر بچھاڑ کھاتے ہیں اور نیست ہوتے ہیں. مانا وہ چھینا جھپکی کرتے ہیں اور نیست ہوتے ہیں اور وہ بچھاڑ کھاتے ہیں. اور لیکن صادقوں کا گھر کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے اور بسا رہے. فیوچر کے اندر بھی وہ قائم رہتے ہیں اور بسے رہتے ہیں. آپ سبھی جانتے ہیں اس پاکستان کے اندر بہت سارے ہنگامی حالات گزرے ہیں، بہت سارے ایسے، مگر کبھی آپ نے سنا کہ پادری بم سے اڑ گیا؟ میرے خیال میں اتنے ہنگامی حالات کبھی ہوا کہ کوئی پادری بم سے اڑ گیا، جب خاتموں کا گھرانہ بم سے اڑ گیا؟ نہیں، کیونکہ خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا گھرانہ کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. اور یہ بات ہمیں فالو کرنی چاہیے. اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے کیا حالات رہے ہیں پچھلے 20 سالوں میں. اور اگلی 8ویں، آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن بے عقل حقیر ہوگا. آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے. مطلب آدمی کو کیا ہونا ہے؟ عقل مند ہونا ہے، دانشور ہونا ہے، سمجھدار ہونا ہے، کیونکہ اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جو اس میں حکمت دانائی کی کمی ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا. لوگ اسے نیگلیکٹ کرتے اور خدا بھی اسے کیا نہیں کرتا؟ پسند نہیں کرتا. اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے عقل اور حقیر ہوگا. مطلب جو بے عقل ہوتا ہے تو وہ حقیر ہوتا ہے، ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہے. کیونکہ عقل کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مانگنے سے کبھی بھی کوئی کسی کی بلڈنگ نہیں بنی، کسی کا گھر نہیں بنا. وہ فقیر تھا، اس کا دادا بھی فقیر تھا، اس کا باپ بھی فقیر تھا، اور اینڈ تک فقیر ہی رہتا ہے، کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر پاتا. تو ہمیں توقع کس پہ رکھنی ہے؟ خود اپنے زندہ خداوند یسوع مسیح سے. جب وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے نا تو اتنا دیتا ہے کہ ہم سے سنبھالا بھی نہیں جاتا. جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے. اب دیکھو کتنی پیاری اور خوب بات ہے کہ ہم جو چیزیں سیکھتے، سمجھتے اور جانتے ہیں، جو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے. جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، مطلب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے سے ہمیں بڑا کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے. ہمیں عزت کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. ہمیں نوکر کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. ہماری پاورز کو کون بڑھاتا ہے؟ خدا بڑھاتا ہے. ہمیں پاورفل کے اندر جو ٹرانسفر کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. اور اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے. کیا کہتا ہے؟ جو جھوٹے بول بولتا ہے اور جھوٹی باتیں کرتا ہے وہ پھر بھی کیا ہے؟ روٹی کا محتاج ہے. ہمیں روٹی کا محتاج ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بیش قیمتی ہیں. ہمیں یہ سب لوگ جانتے ہیں ہم کس کے خریدے ہوئے؟ کس کے خریدے ہوئے؟ یسوع کے لہو کے خریدے ہوئے. ہم کیا ہیں؟ بیش قیمتی. ہماری قیمت ہمیں اپنے گھر میں نہیں پتہ چلتی، ہمیں لوگوں میں نہیں پتہ چلتی، ہمیں اپنے آپ سے پتہ چلتی ہے. جب ہم کہیں جاتے ہیں، آتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ہنگاموں سے بچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارا زندہ خدا کیا ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ کیئرنگ کرتا ہے. 10ویں آیت کی طرف بڑھے. صادق اپنی چھپائی کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت پر عین ظلم ہے. صادق اپنے چپاہوں کی جان کا خیال رکھتا ہے. مطلب چپاہے کہتے ہیں جانور کو جو 4 پہلے ہوتے ہیں، ان جانوروں کو جن کی ہم کیئرنگ نہیں کرتے، نہ ان کے کھانے کی، نہ پینے کی، نہ ان کے اٹھنے کی، نہ ان کے دانے کی، نہ ان کو ہم کیئرنگ کرتے ہیں. بیمار ہو جاتے کو بھی خیال نہیں کرتے. مگر کون کرتا ہے؟ جو صادق ہے، جو سچا ہے، جو پیور ہے، جو اوریجنل ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ خیال کرتا ہے. آدم کی جو یہ زمین پہ
जितने भी चुनिंद परिंदे ना आदम की आवाज़ को सुनते थे। जब वो कौवे को आवाज़ मारता था तो कबूतर नहीं आता था, कौवा ही आता था। जब वो कबूतर को आवाज़ मारता था कबूतर आता था, शेर को आवाज़ मारता था तो शेर जवाब देता था। खुदा ने आदम के इख्तियार में बहुत कुछ दिया हुआ था, और हम किसकी औलाद हैं? आदम की हैं। तो हमसे जो कुछ छीना गया है वो हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी खताएं और हमारे अपने कसूर में, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने हमें अपने बेशकीमती खून से खरीद कर क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। आज हम जो बैठे हैं ना तो आज़ादी से बैठे और सुकून से बैठे हैं। हमारे दिलों में दिमागों में खुदा की ताकत और उसकी पावर है। 11वीं की तरफ चले। जो अपनी ज़मीन में काश्तकार करता है रोटी से सेब होगा, लेकिन बतालत का पैरो बेअक्ल है। जो अपनी ज़मीन में काश्तकारी करता है रोटी से सेब होगा, मतलब जो मेहनत करता है, जो मुशक्क़त करता है, जो अपने खेत में करता है काम, उसे खुदा कभी भी भूखा नहीं सोने देता। उसको रोटी से सेर ही करता है, उसको एक अपनी पावर, एक कुव्वत देता है। क्योंकि क्या करता है वो? सबसे पहले वो मेहनत करता है। किस में करता है? अपने खेत में। इंसान के लिए मेहनत करना लाजमी, क्योंकि ये इंसान ने खुद चूज़ किया है। ये मर्द की अपनी चॉइस है कि जो उसने चूज़ किया है वो उसको आखिर दम तक करना है। कलाम में मत्ती में उसमें पैदाइश में लिखे कि जब इंसान मेहनत करेगा आदम तो ज़मीन क्या उगारेगी? ऊँट को डाले। यहाँ तक कि हमारी जो मेहनत है ना वो भी हकारत जानी चाहिए। जब हम खुदा के साथ जॉइंट हो जाते हैं ना तो हम कुछ भी लगाते हैं वो फलदार साबित होता है और वो बढ़ता है, तरक्की करता है, और हमें उसको फॉलो करना है। कलाम को हम फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारे घर से ना भूख जाती है, ना प्यास जाती है, ना तकलीफ जाती है, ना बीमारी जाती है, ना हम कभी आगे बढ़ पाते हैं। हमेशा जिस जगह खड़े होते हैं खंबे की तरह वहीं के वहीं लगे रहते हैं। हमें 20 साल गुजर जाते हैं और 20 साल बाद कहते हैं ये खंबा वहीं का वहीं लगा हुआ है। तो हमें खुदा के साथ पावरफुल बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें खंबा नहीं बनना, हमें उसी घर में नहीं रहना रेंट के, हमें अपने बंगलों में जाना है, हमें बड़े बड़े क्रूज़ों में जाना है, हमें बड़े बड़े स्टेडियम में जाना है। किसके लिए? जब हम खुदा से यक जान हो जाते हैं फिर वो हमें ब्लेस करता है और वो दिखाता है, और हमें जब ब्लेसिंग मिलती है ना वो हमारा बड़ा इम्तिहान होता है, उस पर भी हमें एहतियात करना है। अगली बात यह है, शरीर बदकारों के दाम का मुश्ताक है, लेकिन सादत की जड़ फैलती है। शरीर बदकारों के दामन का दाग है। शरीर क्या होता है? जो खुदा के लोग होते हैं ना, साधकों की जड़ फलती है। कहने का मकसद है कि शरीर क्या करते हैं? खुदा के खादमों को रोकने की कोशिश करते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं। आज बेशक हमारा चर्च खाली है मगर हमारी मोहब्बत सच्ची है। आप ये आए ना मेरे लिए नहीं आए, खुदा के लिए आए और खुदा की मोहब्बत के लिए आए हो। खुदा आपके दिल में डालता है, खुदा आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहता है जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, क्योंकि खुदा की ताकत और उसकी मोहब्बत को कोई असल में क्या है खोल कर नहीं देखता, जांचना नहीं चाहता, इसलिए उससे क्या रहता है? खाली रहता है। जैसे ये खाली है ना ऐसे खाली रहता है। जब उसे जान जाता है तो ये फिल्ड हो जाता है, ये फिर भर जाता है। जब हम भर जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हम किस से, फिर हमारा क्या, शरीर भी कुछ नहीं कर सकते, हम एक पावरफुल हो जाते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खुदा का खादम अनवर फजल है, उसके बारे में अभी कोई कहे कि मैंने उससे मिलना है, हम में सब में से क्या आप मुझे बताओ इजी किसी के लिए भी इजी नहीं। हम जितने भी इस टाइम चर्च में बैठे हैं, क्योंकि खुदा ने उसको क्या दे दी? सरफराजी दे दी, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, दौलत दे दी, सब कुछ दिया। एक ही वजह थी उसके साथ, वो था उसका खुदा का जॉइंट रहना, उसके साथ जुड़े रहना। देखने आए लोगों की खताकारी में शरीर के लिए फंदा है, लेकिन सादत मुसीबत से बचने के लिए। अब बचने के लिए खुदा हम पे क्या रहम और फजल कर रहा है, ये मैं आपको डिफरेंस, ये जो इंसान है ये हम घर में रह कर कभी नहीं गौर करते, ना इनको जांचते हैं, इनको सिर्फ एज ए रीडिंग के तौर पर रखा होता है और अपनी खास चीज़ें चूज़ करते हैं। लबों की खताकारी में शरीर के लिए क्या है? फंदा है। मतलब जब हम बोलते हैं ना, इधर ये भी हमें एहतियात से बोलना चाहिए, और हम क्या होता है फंस जाते हैं उसकी बातों में, हैं, हमें फंसना नहीं है।
ہمیں اس کے ساتھ گرنا نہیں ہے، کیونکہ شریر ہمیں کس میں پھنساتا ہے، یہ بات غور سے سننا، الفاظوں میں، کس میں؟ الفاظوں میں۔ اور یہ اس کا وہ ہتھ کنڈا ہے جس سے پوری دنیا میں بزنس ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ کماتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اپنا لوگ بزنس سیٹ کرتے ہیں، اور جو بھی اس کے الفاظوں کے جوڑ تول میں آ جاتا ہے نا وہ پھنس جاتا ہے۔ ہمیں بھروسہ تو کرنا ہے ہر پہ، مگر خدا کو آگے رکھ کے ہمیں کسی پہ ٹرسٹ تو کرنا ہے خدا پہ، جے وہ شریر ہے، جے وہ غلط ہے، جے وہ کچھ بھی ہے، وہ ہمارے لیے کتنا بھی پروپیگنڈا، تو خدا کیا کرے گا؟ اس کو روک دے گا، اس کے الفاظ، اس کے بول، اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کی روح ہم پر کیا نہیں کرے گی؟ پاورفل نہیں بنے گی، ہمیں وہ ڈیگریڈ نہیں کر سکتی، ہمیں گرا نہیں سکتی، کیونکہ ہم اس کے خون خریدے ہیں اور اس کی باتوں میں آئیں گے نہیں۔ لیکن صادق مصیبت سے کیا ہوتا ہے؟ بچ نکلتا ہے۔ ہمیں جب ہم صادق ہوتے ہیں تو ہم ہر تکلیف سے نکل کر بچ جاتے ہیں۔ 14 آیت۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کرے جزا اس کو ملے گی۔ جزا ملے گی۔ اب ادھر خدا آدمی کے کلام کا پھل اس کی نیکی ہے، آسودہ کرے گا، مطلب وہ جو میں ادھر آپ کے ساتھ کلام شیئرنگ کر رہا ہوں نا، بے شک اس کو کوئی غور سے سن رہا ہے چاہے نہیں سن رہا، چاہے اس کو دل کی تپتی پہ لکھ رہا ہے چاہے نہیں لکھ رہا، چاہے اس کو دماغ میں لے رہا ہے نہیں لے رہا، کوئی اپنی روح پہ صادق کر رہا ہے نہیں لے رہا، میں ادھر کھڑا خدا کا کلام آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں، اس کو کوئی فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا میں اس کو نہیں دے سکتا، مگر خدا کیا کرے گا؟ مجھے اس کا اجر دے گا، کیونکہ میں اس کو دیانتداری ایمانداری سے کیا کر رہا ہوں؟ کلیسیا کے سپورٹ کر رہا ہوں، لوگوں کے سپورٹ کر رہا ہوں، اس کو ڈلیور کر رہا ہوں، جو میرا ادھر کھڑے ہونے کا، جہاں خدا نے مجھے یہ کام سونپا ہے اس کو کرنے کے لیے اور اس کے ہاتھوں کے لیے اجر اس کو ملے گا۔ جو کام ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو خدا ہمارا محنت اور ہمارا کام کو ہم سے نہیں لیتا، وہ اپنے پر احسان نہیں چڑھاتا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ انسان نہیں جس کو احسان اتارنے کے لیے ایک محنت اور کرنی پڑے یا ایک جھوٹ اور بولنا پڑے یا آگے بڑھنے کے لیے اس کو کچھ اس کا احسان اپنے سر پہ لے، یہ خدا ہے، یہ ہماری محنت کو حقیر نہیں جانے دیتا۔ ہم جب کسی پہ کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں 4 گنا واپس کرتا ہے۔ یہ ہمارے مثال اس کا 12 باب اور اس کی یہ 15ویں لاسٹ آیت ہے، کہنے کو تو تقریباً 14 تک، اس کی 24 آیات ہیں، ہمیں صبح ہو جائے گی سیکھتے سیکھتے، یہ کچھ 15 آیات، جب تک خدا کا کلام یا خدا کا ویژن نہیں ملتا نا بتانے کے لیے وہ نہیں۔ آج میرے پاس کلام کچھ اور تیار تھا، آج میرے پاس کلام تھا خوشی پر، کس پہ تھا؟ خوشی پہ کلام تھا، مگر میں نے خدا نے مجھے ڈائز پہ ڈفرنٹ دے دی، خدا نے کہا بیٹا تو نے یہ سنانا ہے، خوشی نہیں سنانی، پہلے تو ان کے اندر کی جو محل ہر چیز جو ان کے اندر جو تربیت کی کمی ہے اس کو بڑھا، تربیت آ جائے گی، خوشی خود بخود آ جائے گی، آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی، جس کو ہمیں شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ آخری عرض پڑھیں گے۔ احمد کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دنا نصیحت کو سنتا ہے، جیسے کہ آپ نے چرچ میں آ کے خدا کا کلام سنا، کیا ہیں آپ؟ دنا ہیں، آپ نے سوچا کہ آج ہم چرچ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم صبح کا بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ایوننگ کا بھی اٹینڈ کرتے ہیں، انسان میں اتنا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کہ اپنے وقت نکال سکے، مگر کیا ہے؟ دنا خدا کے کلام کو فالو کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جو اس کی سچی بیڑیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، اس کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑتی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کلام میں سکھایا ہے کہ خدا 99 بھیڑوں کے پیچھے نہیں جاتا، کتنی بھیڑوں کے پیچھے جاتا ہے؟ کتنی بھیڑوں کے پیچھے جاتا ہے؟ ایک، تو آج ہم میرے خیال میں ایک سے تو زیادہ ہی، ایک سے زیادہ ہے۔ تو میں ادھر چرچ میں میری جب میں نے نیکسٹ کلام سنا رہا تھا، جب میں نے عبادت سٹارٹ کر دی تھی تو آج تھوڑے ہم لیٹ ہو گئے، تو جب میں آیا تو ہم فیملی تھے، تو میں نے ویٹ نہیں کیا، میں نے بولا کوئی بات نہیں، جہاں 2 یا 4 اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں خدا کی حضوری موجود ہو جاتی ہے۔ یہ چرچ
सिर्फ खुदा के कलाम सुनाने के लिए, और ये खुदा ने हमें खिदमत के लिए दिया है और कलीसिया को बिल्ड करने के लिए दिया है। और जहाँ तक मुझसे होगा मैं इस कलाम को और इस मोहब्बत को, इस प्यार को, और इस कलाम के अंदर 66 बुक्स है, कितनी है, और कोई ये मुझे कहे कि ये मुझे सारी याद हो जाएगी ना, तो वो क्या कहेगा, झूठ हो जाएगा। ये हर रोज हमें सीखना है, हर पल हमें सीखना है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें सीखना है, और इसकी एक एक बात को अपने अंदर रखना है। आज जितनी भी मैंने साले या तरबियत की बातें बताई हैं, इनमें से ये एक भी आपने 15 बताई हैं आपको, उनमें से एक भी आपकी जिंदगी में रुक जाएगी ना, तो मेरा ये जो आज का मैसेज है ना, ये आपको डिलीवर हो जाएगा, आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ जाएगा। सिर्फ एक आए,